الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بروز قیامت میری قبر سے سب سے پہلے میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ بر صغیر پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے پیارے پیارے بندے اس سرزمین پہ بھیجے کہ جن کی جد و جہد مسلسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کے اندر وہ دین، جس دین کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ ہمیں عطا کر دیا، یعنی وہ کلمہ طیبہ کہ جس کی گونج، جس کی صدائیں جب ہمارے گھروں میں یقیناً گونجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی، شرک کی ساری تاریکیوں کو مٹا دیا، اور پھر نسل در نسل الحمدللہ یہ کلمہ طیبہ ٹریول کرتے کرتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ آج سلسلہ نقشبند کے آسمان کے انتہائی چمکتے ستارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ اور مرید صادق حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو بر صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے، جو نام علی کی نسبت سے خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حکم سے علی پکارے گئے، جن پر حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نظر عنایت تھی، جو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے تھے، جو انتہائی متقی و پرہیزگار تھے اور سچے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر تھے، جن کا مبارک وجود ناظرین اس زمانے میں باعث خیر بنا جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بے انتہا تنزل کا زمانہ تھا۔ اس وقت انگریز سیاسی میدان میں آپ جانتے ہیں کہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اور اس کی لگائی ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی ملک میں مکمل طور پر انتشار پھیلا کر اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یعنی اس کے در پہ تھی۔ سازشوں کا جال پورے ملک میں دہلی تک پھیل چکا تھا۔ نظریاتی طور پر ذہن میں رکھیے گا، مسلمان مکمل طور پہ انتشار کا شکار تھے، یعنی خال خال ایسا تھا معاملہ کہ عقائد کی درستگی تھی، ورنہ ہر طرف جو ہے ایک عجیب ٹربولنس تھی، عقائد پر براہ راست ضرب لگائی جاتی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ایسے میں جہاں کہیں ایک شخصیات مسلمانوں کی فکری اور نظریاتی اور مذہبی قیادت کے لیے اٹھی ناظرین، وہاں ایک اور بہت بڑا نام جنہیں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ پکارا جاتا ہے، آپ نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جن کا شہرہ ناظرین اس قدر تھا کہ لوگ انہیں 13ویں صدی کا مجدد کہہ کے پکارتے تھے، جن کی ذات سے سلسلہ نقشبندیہ کا اس قدر فیضان جاری ہوا کہ شاید ہی کسی شیخ طریقت سے ان کی زندگی میں جاری ہوا ہو۔ جنوبی ایشیا میں ناظرین آپ کا بہت زیادہ اثر تھا، آپ کا بہت زیادہ اقتدار تھا، اور آپ کی خانقاہ مجددی مشرب کی احیاء کے لیے یعنی اس کے ذوق و شوق کے لیے اور تصوف کے حوالے سے خاص طور پہ مرکز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین جس ماحول میں تربیت کی، وہ انتہائی متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ماحول، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس اعتبار سے آپ کو تربیت کا جو ہے موقع ملا کہ انتہائی تقوی سے بھرپور ماحول تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جبلت میں آپ کے شامل ہوا، خود حافظ قرآن تھے، حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے اور پھر اپنے مرشد طریقت حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مجمع العلوم پیدا کیا تھا کہ ہر ایک یہ دیکھتا تھا کہ علم ظاہری اور علم باطنی
میں آپ انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین میں وہ حسین انداز اپنایا جس سے اس وقت کی جہالت اور تاریکی کو دور کر کے لوگوں کے قلوب کو نور مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے مزین کر دیا کہ صرف بر صغیر نہیں ناظرین بلکہ دور دراز علاقوں سے لوگ شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان روشن کرنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی بغداد سے لے کر مدینہ پاک تک اور وہاں روم تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان جو ہے وہ جاری و ساری تھا. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اللہ پر بے انتہا توکل کرتے تھے. آپ کا توکل دید نہیں تھا صاحب, یعنی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک خستہ بوریے کا بستر اور ایک جو ہے وہ سرانے پہ ہوا کرتی تھی. لباس بھی آپ کا بے انتہا سادہ ہوتا تھا. کوئی مہنگا کپڑا اگر توفتاً آپ کو دے جاتا تو آپ اسے فروخت کر کے مختلف کپڑے جو ہے وہ خرید کے اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے. جو آپ کے پاس آتا تھا بس آپ بارگاہ الہی میں اس کو جو ہے وہ خیرات کر دیا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر مخلوق کی خیر خواہی کیا کرتے تھے, بھلائی کے لیے لوگوں کی دعا مانگا کرتے تھے, لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے. بادشاہ اور عمرہ اس بات کے ہمیشہ خواہش مند رہتے تھے کہ آپ کی خانقاہ کے اخراجات جو ہیں وہ کسی طور سے مقرر کر لیں, لیکن آپ کبھی منظور نہیں فرمایا کرتے تھے. عالم یہ تھا کہ حضرت شاہ عبداللہ علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین انتہائی با کمال شخصیت تھے. عبادات میں اپنے معمولات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یعنی اپنے ارادت مندوں پر انفرادی حیثیت میں بھی نظر رکھتے تھے, اجتماعی حیثیت میں بھی نظر رکھتے تھے. کم سوتے تھے, کم کھاتے تھے اور وقت کا بھرپور, یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹائم مینجمنٹ کا بڑا بہترین جو ہے وہ آپ کا انداز تھا اور بہترین استعمال وقت کا کیا کرتے تھے. شریعت کے احکامات کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے. امر بالمعروف میں کسی قسم کا کوئی تساہل, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. بڑے سے بڑا طاقتور ترین شخص بھی اگر سامنے آ جائے تو حق بیان کرنا آپ کی سرشت میں شامل تھا. آپ کبھی بھی اس میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. بس یوں سمجھ لیجئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے مرقع اور مرصع تھے کہ مرض الموت میں بھی ترمذی شریف آپ کے سینہ اتھر کے اوپر رکھی ہوئی تھی. علامہ اسحاق مدنی صاحب یہ بتائیے کہ حضرت شاہ عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو خاندانی تعارف ہے وہ بڑا حسین اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے جس خاندان میں مولا کائنات کی بشارتیں آ رہی ہوں, جس خاندان میں حضور غوث الاعظم کی بشارتیں آ رہی ہوں, تو اس خاندان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آغاز کیجئے والدین کا مقام خاص طور پہ, اور پھر وہی بات ہے کہ والدین بشمول آپ کے چچا کو جو بشارتیں دی گئیں اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سلسلہ نقشبند کے اعتبار سے جہاں بزرگوں کا ذکر خیر ہوتا ہے, وہیں آج اس 13ویں صدی کے اعتبار سے جن بزرگوں کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں, حضرت شاہ عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے ان بندوں کے لیے پھر ایسے اسباب وسائل بھی مہیا فرماتا ہے کہ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کا شہرہ اور چرچا, اور بعد ولادت اللہ تبارک و تعالی انہیں بچپن سے ہی وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے, اور جب وہ اپنے ظاہری علوم سے آراستہ ہو کر عوام میں جب خدمت کے لیے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی ایک مناسب عمر کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ اللہ کے دین کا کام کر جاتے ہیں. اور یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کچھ لوگوں کے اعتراض کا جواب ظاہری الفاظ میں, سادہ الفاظ میں دیتا ہوں, آگے بڑھوں. کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ جناب یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, اکابرین ہیں, جو ہمارے باب ہیں, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. میں کہتا ہوں ان بابوں کو آپ نکال دیجئے, پھر اللہ کا دین بچا کے دکھا دیجئے کہاں آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ جو بزرگ ہیں ہمارے اکابرین ہیں, اور خاص طور پہ علماء تصوف جن لوگوں نے لوگوں کی روحانی تربیت کی ہے, ان لوگوں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, اور خاص طور پر سلسلہ نقشبند کے جو بہت سارے ممالک میں پھیلا ہوا ہے, اور جس کی خاص ہم بات کریں بزرگوں کی, تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان بزرگوں کی اور اکابرین کی جو خدمات ہیں ان کا آپ رد نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک نفاذ ظاہری طور پر ہے جس کو کہا جاتا ہے علوم شرعیہ, اور جو 4 فقہ اس میں ترتیب پا گئے, حنفی, شافعی, مالکیہ, حنبلیہ, وہ ایک ظاہری طور پہ شریعت کے احکام لوگوں کو بتا دیے گئے. اب عبادت کے لیے بندہ کھڑا تو ہو رہا ہے,
عبادت کر تو رہا ہے، وہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، شریعت کے معاملات کو مکمل کر رہا ہے، مگر یہ عبادت وہ عادتاً کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ عادتاً وہ جھک رہا ہے یا عبادتاً اپنے دل کے ساتھ جھک رہا ہے؟ دیکھیں عادتاً جھکنا، عادتاً ان سب کاموں کرنا، بھی نماز فرض ہے پڑھ لی آپ نے، یہ شریعت کی ظاہری پابندی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن جب وہ عبادت کے طور پر اپنے دل کو راغب کرتا ہے تو اس کو تصوف کہا جاتا ہے، اور اسی کو شریعت کا وہ اصل منبع اور مقصد کہا جاتا ہے کہ جو علماء متصوفین کے پاس بیٹھ کر آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت کی خدمات کے اعتبار سے تو آگے انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی بزرگ کی تعیین کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور بالخصوص حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور خاص طور پر حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ سلسلہ نقشبندیہ ہے آپ کا، مگر بشارت کہیں اگر مولا علی سے مل رہی ہے تو وہی شیخ عبد القادر جیلانی سے بشارت مل رہی ہے۔ تو یعنی آپ سمجھیے کہ یہ جو فیض سلسلہ قادریہ کا ہے وہ بھی ہمیں یہیں پہ نظر آ رہا ہو، جس پر اگر بات ہو جائے گی کہ سلسلہ قادری میں بیعت، اور لیکن جو مشرب آپ کا رہا وہ سلسلہ نقشبندیہ رہا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد محترم کے جو یقیناً بڑے نیک آدمی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، ہر وقت زبان پر کلمہ طیبہ اور درود و سلام ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں مستی کے اندر ہر وقت مستغرق رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ بشارت عطا فرمائی، کس طرح سے شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر ایک بیٹا ہوگا، اور جب بیٹا ہونا تو میری محبت میں اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ اللہ، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کا نام علی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں یہ بشارت مل رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ نے بڑے ہو کر اپنے نام کے ساتھ غلام لگا دیا، یعنی علی نام تو آپ کو مل گیا، نے کہا کہ چونکہ میں غلام ہوں تو غلام علی نام زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ برکت اور فیض غلامی کے اعتبار سے مجھے ملتی رہے۔ پھر عبداللہ نام کی بشارت بھی دی گئی، پھر والدہ محترمہ بڑی نیک متقیہ پرہیزگار۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ یہ دیکھیے پہلے والدین نے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اور پھر آپ کا سلسلہ جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین کے کام کے لیے متعین فرماتے ہیں نا تو اس کی دنیا میں آنے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور خاص طور پر والدین کو بشارت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ والدہ کو بھی بشارت ہے، پھر چچا کو بھی بشارت ہے، والدہ کو بشارت بھی ہے، چچا کو بشارت ہے، اور کہا گیا چچا کو کہ جب بشارت ان کو دی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا جائے، تو اسی لیے آپ کا پورا نام جو ہے وہ شاہ عبداللہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی پورا اس طریقے سے نام آپ کا بن جاتا ہے۔ تو عبداللہ نام کی نسبت بھی آپ کو ملتی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے، عبداللہ یا عبد الرحمن، اور اسی طریقے سے علی نام کے ساتھ نسبت پھر غلام علی ملانا، تو یہ ساری نسبتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ حسن انتظام بھی ہے، حسن اہتمام بھی ہے، تاکہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام درست طور پر پہنچے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمیز ہے۔ اچھا جی، آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں نواز صاحب، اور شاہ غلام علی بلکہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جن کی آمد سے پہلے جن کی بشارت دی جا رہی ہو، جن کی آمد سے پہلے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لائیں اور پھر باقاعدہ انسٹرکشنز دیں کہ مطلب یہ ظاہر ہے مطلب ہماری محبت میں ان کا نام جو ہے وہ علی رکھنا، تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، جب انتہائی سلیکٹڈ ہیں تو ظاہر ہے پھر بود و باش بھی ایسی ہوگی، پھر تعلیم و تربیت بھی ایسی ہوگی، پھر اس کا انتظام بھی ایسا ہوگا، پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو کیا تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا یہ بتائیے، آپ کی بیعت کا سلسلہ کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو روحانی مقامات عطا کی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم حضرت شاہ عبداللہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت سے متعلق دیکھیں تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد اللطیف دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی خود چونکہ ایک روحانی مقام و مرتبہ رکھتے تھے، تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب بھی والد اس کا ذہن بنا ہوا ہو نا کہ مجھے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے اور مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بعد جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے، تو یہ والد کبھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد اس سلسلے میں پیچھے رہے۔ تو اسی لیے آپ کے والد محترم نے آپ کے جو سلسلہ بیعت تھا یا آپ کی جو تعلیم و تربیت تھی اس کے سلسلے میں بڑی یکسوئی دکھائی اور بہت زیادہ آپ کی طرف متوجہ رہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو ابتدائی 16 سال ہیں وہ آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ نے اپنی تربیت حاصل کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور یہ امپورٹنٹ بات اس جہت سے بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ہم نے تعلیم و تربیت کا سارا سلسلہ جو ہے وہ مدارس یا اسکولوں کے اوپر رکھا. بالکل ایسا ہے. 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اسکول میں داخل کراؤ بھی. جی. اور گھر کے اندر جو والدین ہوتے ہیں نہ وہ خود تربیت کرنے کے اہل ہوتے ہیں, نہ وہ خود تربیت یافتہ ہوتے ہیں, نہ خود ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. بعض اوقات بچے باہر سے ایسی چیزیں سیکھ کر آتے ہیں جو والدین کے لیے بھی حیرت زدہ ہوتی ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چونکہ والدین تربیت یافتہ نہیں ہوتے. ابھی دوسرا پہلو آ گیا. جی, بالکل ٹھیک. کیونکہ والدین تربیت یافتہ نہیں ہے. جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہاں پہ والد محترم کا ذہن بنا ہوا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اور اس کو بھی وہ روحانی مقام تک پہنچانا ہے جس پر میں موجود ہوں, اور خود مطلب علمی مقام میں جو ہے بڑی فضیلت رکھتے تھے. جی. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ حضرت شاہ عبداللہ غلام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی, غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا جو پہلا مرحلہ تھا نا وہ آپ کے اپنے گھر سے ہوا. واہ. پھر جب آپ کی عمر 16 سال تک پہنچی تو آپ کے والد محترم نے آپ کو دہلی کی طرف بلوایا تاکہ آپ وہاں پر آ کر جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو آپ کے شاہ ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے بیعت ہو چکے ہیں. یہ شاہ ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے اور آپ کے والد محترم کے جو ہے وہ پیر صاحب تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو ابھی آپ کے پہنچتے ہی جیسے ہی آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کے جو سید ناصر الدین شاہ صاحب تھے ان کا وصال ہو گیا. تو والد محترم نے کہا کہ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ تمہارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد سے جوڑے اور تم بھی قادری سلسلے میں بیعت ہو. صحیح. ہر والد کی خواہش ہوتی. ہر والد کی خواہش تھی. لیکن جب چونکہ وصال ہو گیا تو کہا کہ جو قادری سلسلے کے اس وقت معتبر ترین بزرگ تھے میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا تھا, لیکن اب وہ چونکہ وصال فرما گئے تو اب جہاں پر تمہیں روحانی کشش محسوس ہو تم وہاں پر بیعت کر لو. واہ واہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جب روحانی کشش کی بات کی نا تو آپ نے کئی بزرگوں کی بارگاہ میں جو دہلی میں اس وقت موجود تھے حاضری دی. ہاں, یعنی ایک اسپرچل ونڈو کھل گئی آپ کی بنیادی طور پہ. لیکن آپ کا جو دل مطمئن تھا نا وہ آپ کا دل مطمئن ہوا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی طرف. آپ کو ان سے ایک عقیدت ہوئی اور پھر آپ نے انہی سے بیعت کی اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 22 سال تھی. اچھا, مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو قادری سلسلے میں ہی بیعت کیا, لیکن اس کے بعد جو آپ کا معمولات تھے نا وہ آپ کو مجددی نقشبندی سلسلے کے عطا فرمائے اور کہا کہ تم اس میں مشغول رہو. اچھا, جب آپ اس میں مشغول ہونے کا آپ کو حکم دیا گیا تو پھر اس وقت آپ کے دل میں ایک بات آئی اور وہ آپ نے اپنے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو جائیں. اچھا, اب اس بات کو سننے والی بات ہے. یہ بات ہمارے یہاں پر بعض اوقات جو پیری مریدی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے نا اس کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ جیسے ہی آپ نے یہ بات اپنے پیر صاحب سے کہی اور پھر رات کو آپ آرام فرمانے لگے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خواب میں جلوہ افروز ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بیٹا مقصد تو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. اب چاہے وہ ہمارے در سے ہو چاہے شاہ نقشبند کے در سے, اس میں کوئی حرج نہیں, تم ان سے بیعت کر لو. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیری مریدی جو ہے یہ دندہ نہیں ہے. جنہوں نے دندہ بنایا وہ غلط کر رہے ہیں اور جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں جو واقعتاً روحانی مقام و مرتبہ ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیری مریدی جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا وہ پیر صاحب مریدوں سے حاصل کرتے رہیں, بلکہ پیری مریدی در حقیقت جو ہے وہ پیر صاحب کی طرف سے مریدوں پر عنایتوں کا نام ہے. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں خاص طور پہ وہ یہ بھی ہے کہ باندھ کے رکھتے ہیں, ہلنا نہیں ہلنا نہیں. وہاں غوث پاک کا جملہ جو ہے نا یہ ہے بیسیکلی سمجھ لیجیے کہ مکمل ایک کرکس ہے پورا روحانیت کا کہ مقصد اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے. مقصد اللہ کی بارگاہ میں راستہ یہ ہو کہ یہ ہو. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز اس میں ذکر کروں کہ ایک تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا نا کہ راستہ چاہے کوئی بھی ہو. دوسرا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے نا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں پر تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, تمہیں اگر بیعت کرنا ہی ہے تو کسی اور سے جا کر بیعت کرو. یہاں پہ تو تم ایسا ہی ہے کہ جیسے تم ایسے پتھر کو چاٹو جو نمکین بھی نہ ہو, بے نمک پتھر کو چاٹنے والے. موجود ہوئے آپ پر. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی منظور ہے لیکن بیعت تو میں آپ سے ہی کروں. یعنی کیا بڑائی ان کی اور کیا ان کا جھکاؤ تھا. وہ پیر صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے. وہ پیر صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور جگہ سے سلسلہ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مقصد کچھ اور ہے. اچھا, اب جب آپ نے بیعت کیا تو آپ کو روحانی مقام و مرتبہ جو حاصل ہوا اس کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں نا تو آپ خود ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں اب ضعیف ہو چکا ہوں اور میں وہ عبادتیں ریاضتیں نہیں کر سکتا جو میں پہلے کرتا تھا. اور پہلے کی عبادتیں ریاضتیں یہ تھیں کہ میں روزانہ 10 مرتبہ 10 سپارے جو ہے وہ قرآن مجید کے تلاوت کرتا تھا اور میں 10,000 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں جامع مسجد میں معتکف تھا
کسی اور دوران اعتکاف میں سو گیا تو کسی نے آ کر مجھے جگایا اور جگانے کے بعد کہا کہ اٹھو اور اللہ رب العزت کے حبیب کی امت کے لیے تم دعا کرو. تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اٹھا نا تو میں نے پوری مسجد کو منور دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شب قدر کی نورانیت ہے. یہ آپ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہوں نے شب قدر کو بھی پہچانا. اور آخر میں ایک اور چیز کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ دوزخ کے غلبے کی دوزخ کے خوف کے غلبے کی وجہ سے حالت غیر رہا کرتی تھی. تو ایک روز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا. سبحان اللہ. علامہ صاحب وہ روڈ میپ اختیار کیا جائے زندگی میں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں دیا ہے، اور اس روڈ میپ کا ایک جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک پورشن جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے صاحب کہ یہ جو امت کا انٹروڈکشن ہے اس انٹروڈکشن میں بیسک انٹروڈکشن یہ ہوگا. اچھا اب آئیے ذرا اسی بات کو کنیکٹ کر دیجئے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے جو سیاسی حالات ظاہر تھے، یہ آزادی سے پہلے 1857 سے پہلے کی بات ہے، مذہبی حالات بھی بہت ابتر تھے، سیاسی حالات بھی بہت ابتر تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے مکمل طور پہ ڈومینیٹ کر رہی تھی. اس دور میں آپ کی تشریف آوری، اس دور میں آپ کا تبلیغ دین کرنا، مسند ارشاد پہ بیٹھنا، اور پھر ظاہر ہے صرف بر صغیر نہیں بلکہ ملکوں اس کو ایکسپینڈ کرنا، اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے باقاعدہ آپ کے لیے ڈیوٹی جو ہے وہ مطلب لگنا، یہ بڑا ایک سمجھ لیجیے آپ کے لیے خاص طور پہ امتیاز تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ خاص حضرت شاہ عبداللہ شاہ غلام علی بلکہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بند کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ سلسلہ نقش بند کا اگر کہا جائے کہ فیضان جس ذات سے سب سے زیادہ جاری ہوا وہ کوئی اور نہیں حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہیں. اور 13ویں صدی ہجری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس شخصیت کو سب سے زیادہ شہرہ حاصل ہوا وہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہی وجہ ہے کہ اس دور کے لوگ آپ کو مجدد کہتے تھے. اور بالخصوص اگر ہم سیاسی منظرنامے پر گفتگو کریں اور اس میں حضرت شاہ عبداللہ شاہ غلام علی دہلوی کا کردار دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ وہ حدیث مبارکہ ذکر کریں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کی سیاسی رہنمائی انبیاء کرتے تھے. اور دوسری جانب آئے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. معنی یہ ہوا کہ انبیاء کا یہ طریقہ رہا کہ وہ سیاسی رہنمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ سیاست سے جدا نہیں تھے. جب کبھی بھی مسلمانوں کو یا جب کبھی بھی اسلام کو سیاسی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انداز میں ادا کرتے رہے. یہی انداز پھر علماء کا رہا، یہی انداز پھر صوفیاء کا رہا. اور انہی صوفیاء میں جن کی ہم بالخصوص بات کر رہے ہیں شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے مسلمانوں کی بھی سیاسی رہنمائی کی. اب کیوں کس طرح کی؟ اب اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ بہت ہی ناگفتہ بے تھی. جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ انگریز جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے مسلمانوں کو بری طرح سے گھیر لیے تھے. اور وہاں پر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جہاں ایک طرف انگریز ان کے اوپر انگریز ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بربریت ڈھا رہے تھے، تو وہیں پہ جو رنجیت سنگھ تھا اس نے پنجاب میں، ملتان میں اور کشمیر تک کے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و بربریت کے اس نے گڑھے، اس نے جو ہے وہ وہاں پہ تاریخ رقم کی. آج ہمارے ہاں رنجیت سنگھ کو بڑا ایک پرومیننٹ فگر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ایک بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قاتل رہا. تو ایسے تناظر میں اور ایسے پس منظر میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کردار تھا بالخصوص
سلسلہ نقشبند کا، کیونکہ یہ وہ بزرگ ہیں سلسلہ نقشبند کا کہ یہ کہا جائے کہ مجاہدین صفت جو بزرگ ہیں، مجاہدین صفت جو صوفیہ ہیں، ان کے یہ صف اول کے جو ہے وہ نمائندے ہوا کرتے. تو یہاں پر ان کا انداز یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب وہ مسند ارشاد سنبھالی تو جو تاریکی اور جہالت مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کو آپ نے ختم کیا. اور بالخصوص ایک جو مسلمان کا ایک وصف ہوتا ہے، وصف خاص ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ ہر کام وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عشق رسول. اور عشق رسول کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات دی اور لوگوں کے قلوب کے اندر جو شمع روشن کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر اسلام کی آبیاری ہوئی. لوگوں کے درمیان جو اسلام کے حوالے سے جو ایک کمزوری ان کے دلوں کے اندر آ گئی تھی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو پیچھے رہیں گے اور یہی ہم پر جو ہے وہ ظالم بن کے بیٹھے رہیں گے، تو انہوں نے اس کا قلعہ کما کیا. اور وہاں تک معاملہ پہنچا کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کا فیضان اس قدر عام ہوا تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا فیض تو دور دور تک پہنچ چکا ہے. یعنی جو سوچ، جو فکر اور جو مائنڈ سیٹ وہ دے رہے تھے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارا فیض تو دور دور تک پہنچ چکا ہے. مکے میں بھی ہمارا حلقہ لگتا ہے، مدینہ پاک میں بھی ہمارا حلقہ لگتا ہے. اور جب بات پہنچتی ہے بخارا تک تو وہ چونکہ آپ جانتے ہیں خواجہ نقشبند کا گویا کہ ایک مسند ہے، روحانی فور فادرز ہیں، تو وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں وہ تو ہمارا اپنا ہی گھر ہے. سرکار علیہ السلام نے ڈیوٹی بھی لگائی تھی. جی بالکل، آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی، اور ڈیوٹی اس انداز میں لگائی کہ حضرت مولانا ضیاء الدین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ طور پہ مدینہ پاک میں مقیم تھے. ان کو حضور جان عالم علیہ السلام نے خواب میں یہ بشارت دی کہ آپ جائیے اور جا کر غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کیجئے. کیوں وہ 9 سال تک ان کی زیر تربیت رہے اور وہاں سے فیض حاصل کر کے پھر امت تک. سبحان اللہ. نقشبندیہ آسمان کے انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، انتہائی تابناک ستارے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مشن مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خدمات انجام دی ناظرین، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں. اب سوال یہ ہے صاحب کہ اس میں جو خاص طور پہ علامہ صاحب آپ کی ہستی کے بارے میں جو ایک تو ایسی شخصیات جو ہیں وہ ما فوق العقل اس اعتبار سے ہوتی ہیں صاحب کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی، ایسا لگتا ہے کہ پیچھے ایک تحریک ہوگی، ایک بہت جو ہے وہ اپنا جمع غفیر ہوگا. تنہا اٹھتے ہیں، تنہا مشن کو جو ہے وہ اپلفٹ کرتے ہیں اور تنہا اپنا کام کر کے جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مجموعی معمولات کی بھی اگر ہم بات کریں تو ٹائم مینجمنٹ کا ان کے یہاں بڑا ایک خاص طور پہ جو ہے وہ اپنا آپ کو نظر آئے گا کہ رکھ رکھاؤ کے جی کس طرح سے وہ اپنے وقت کو مینیج کرتے تھے. پھر شخصیت کی بات کریں تو شخصیت میں بے انتہا سادگی، جود و سخا کی بات کریں تو صاحب جو آئے وہ مطلب دے دینا اللہ کی بارگاہ میں. تو جو مقناطیسیت تھی آپ کی شخصیت کی بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو خاص طور پہ آج ہم حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، ویسے تو اوورال جتنے بھی آپ اللہ کے نیک بندے دیکھیں گے ان میں یہ صفات جو ہے پائی جاتی ہیں نا. یعنی جس میں سادگی نہیں ہے وہ ولایت کا درجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا. جس میں توکل نہیں ہے، خود جب توکل نہیں ہوگا تو اپنے حلقہ احباب میں آنے والے، حلقہ درس میں آنے والوں کو توکل کا درس وہ کیسے دے گا. جب اپنی زندگی کے اندر جود و سخا نہیں ہے تو سخاوت کا درس اپنے بچوں کو یا اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو کیسے دے گا. تو ظاہر ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی ہے تو اصل میں وقت تو سب کو 24 گھنٹے ہی مل رہا ہے اور وہی عمر مل رہی ہے کہ جو اللہ تعالی نے مقدر کی ہے. تو اصل میں ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، نہ کہ وقت ہمارے مزاج سے تبدیل ہوگا. تو اسی لیے وہ کہا گیا جملہ بڑا پیارا کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت کو متعین کرنا. واہ واہ واہ. ہر وقت کے لیے ایک کام، ہر کام کے لیے متعین کرو. آپ کے سونے کے ایک وقت ہو، عبادت کے ایک وقت ہو، گھر والوں کے ساتھ ایک وقت ہو، مریدین کے ساتھ ایک وقت ہو. جب وقت آپ طے کر لیں گے نا
ٹائم مینجمنٹ کا بہترین فارمولہ یہ کہ اپنے لیے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی وقت مخصوص کرے کہ اس وقت میں مجھے یہی کام کرنا ہے. جب یہ آپ کر لیں گے سارے معاملات آپ کے سیٹ ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے. اب حدت کی طرح معمولات پر اگر میں آ جاؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ سند حدیث بزرگوں سے آپ کو ملا, اور آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ روزانہ بعد فجر اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد یعنی رات نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. اول وقت میں نماز فجر ادا کی, نماز فجر ادا کرنے کے بعد مراقبہ اور مشاہدہ, یہ دو چیزیں ہیں جو حدیث جبریل کے اندر جو ساری بات بیان کی گئی نا, کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا, ایک شخص ہے, حدیث جبریل تفصیل طلب ہے لیکن میں اشارت نہیں بات کہ جا جبریل یعلمکم دینکم, کہ جبریل ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس میں اخلاص کا ذکر بھی, ایمان کا ذکر بھی, احسان کا ذکر بھی, تفصیل ہے اس کے اندر. لیکن ایک جملہ جو بڑا قیمتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک وہ بات پہنچے آج. وہ جملہ کیا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. واہ واہ واہ, یہ مشاہدے کی کیفیت ہے, یہ وہ کیفیت ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. جب اس کیفیت میں کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو پھر تیری عبادت وہ ہوگی کہ جیسے تیرا رب چاہتا ہے تو عبادت کر. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ گمان کر نیچے آ جا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ مراقبے کی جو کیفیت ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کہ آغاز ذکر کا, تصوف کا مراقبے سے ہوگا. یعنی جو بھی عبادت کر رہا ہے بندہ, جو بھی کام کر رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اب مجھے کوئی غلطی نہیں کرنی. مشاہدہ بہت بڑی منزل ہے, مراقبے پہ تو آ جائے کم از کم. تو آپ مراقبے کے اندر مصروف رہتے تھے, اور اس کی مصروفیت کے بعد جب آپ عشاء کو چاشت ادا فرما لیتے, پھر درس و تدریس سے مصروف ہو جاتے. باقاعدہ درس حدیث روزانہ دیتے ہیں آپ, باقاعدہ درس حدیث, لوگوں کو وعظ و نصیحت. یہ جو آج بابوں پہ اعتراض ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا پڑھیں. یہ بات تو کہہ دیتا کہنے والا کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور ہے. آپ آئیے اس جانب کے ان باباؤں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لگایا کیسے ہے. آپ نے سمجھا نہیں ان چیزوں کو آج تک, آپ صرف 2 کتابیں پڑھنے کے بعد بات کرنے بیٹھ گئے. آپ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات اور ان کا تصوف کا مقام و مرتبہ کیا ہے, کہ اپنی عبادت بھی ہے, ساتھ مریدین کی تربیت بھی ہے, درس و تدریس بھی ہے, اور اس کے بعد یہ وقت چلا جاتا ہے پورا زوال تک, چند لقمے روٹی کے لینے کے بعد. اس کے بعد دوبارہ بعد ظہر مطالعہ کرنے کے بعد پھر درس حدیث اور درس تصوف, پھر ملاقات, اور سارا سلسلہ آپ کا رہتا ہے. اسی طریقے سے سادگی کا عالم یہ ہے. سادگی سے پہلے یہاں پہ ایک بات ضروری ہے جو لوگوں کو اور سمجھانا, پھر اس کے بعد آپ بات آگے بڑھائیں, کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا روحانی طور پہ جو مقام و مرتبہ ہے, وہاں علمی مقام اور مرتبہ, یہ دونوں چیزیں, یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ درس قرآن اور درس حدیث جو ہے وہ آپ کی انسٹنکٹ میں شامل والا. اول تو جو صوفی بنے گا بغیر علم کے تھوڑی بغیر علم کے نہیں بنے گا, بغیر علم کے تھوڑی بنے گا. یہ تھوڑی کہ باپ اگر اللہ کے نیک بندے ہیں اور عالم ہے, اور بیٹا جو جاہل جٹ ہو اس کو اٹھا کے مسجد میں بٹھا دیا جائے, یہ آج کے دور کی پیداوار ہے. ہم ان بزرگوں کے اکابرین کی بات کر رہے ہیں. اگر آج خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا. ناک پہ مکھی بیٹھے گی تو مکھی اڑائیں گے, نہ کہ ناک کاٹیں گے. اصل جو تصوف کا معاملہ اپنے مقام پر وہ باقی رہے گا, ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ حافظ قرآن بھی ہیں, آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے معاملات میں, پھر درس و تدریس بھی ہے, مریدین کی تربیت بھی ہے, ساری چیزیں. سادگی کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ آپ کو بیش بہا قیمتی لباس بھیجتے ہیں آپ کے پاس, آپ اس کو بیچ کر اس کی جو رقم آتی ہے اس سے لوگوں کے لیے سادہ لباس کہتے ہیں کہ ایک لباس مہنگا پہننے سے بہتر ہے کئی لوگوں تک جو ہے چند لباس پہنچ جائے. یہ آپ کا معاملہ. اب آپ کہیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور کمال یہ کہ بوریا نشین تھے, بوریا نشین, بالکل. آپ کا جو معاملہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے, فرمائے کہ آپ کی کیفیت یہ رہتی تھی کہ لوگ آپ کی خدمت میں آتے تھے, اگر وہ محتاج ہوتے تھے, انہیں مال کی ضرورت ہوتی تھی, تو آپ اس انداز سے چھپا کر دیتے تھے کہ اس کو پتہ نہ لگے. تو یہ آپ کا جو انداز نظر آتا ہے, سادگی دیکھ لیجئے, قناعت دیکھ لیجئے, توکل دیکھ لیجئے, صبر و رضا دیکھ لیجئے, پھر ذاتی طور پہ عبادت دیکھ لیجئے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر جمع کریں گے آپ, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اپنی ذات میں بھی آپ بے مثال ہے, تربیت کرنے میں بھی بے مثال ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا پیغام جس جگہ آپ تشریف فرما ہے, یہاں سے نکل کے دنیا بھر کے ملکوں تک پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالی. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. کلمہ طیبہ کی برکت. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پہ نظر رکھے۔